اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ سیشن ان افراد کے لیے ہے کہ جو حج یا عمرے پر جانا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی قراءت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حج اور عمرے میں بولنے کے حوالے سے دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں صحیح قراءت کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک چیز ہے 2 رکعت واجب نماز جو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا ہے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کا پڑھنا۔ چونکہ ہمیں ان دونوں چیزوں میں واجب حد تک قراءت کو صحیح کرنا ہے اور درست بنانا ہے، اس لیے ہم تجوید کے تفصیلی اور لمبے چوڑے قواعد کو یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ فقط واجب حد تک اور بنیادی قوانین کو ڈسکس کریں گے تاکہ نماز اور تلبیہ کو صحیح بنایا جا سکے۔ عربی الفاظ کے اور زبان کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں 29 یعنی 29 حروف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دونوں زبانوں میں مشترک ہیں، اس لیے بہت سارے حروف ہیں جو ہم صحیح ادا کر رہے ہوتے ہیں، لہذا تمام حروف کے مخارج کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بس ان حروف پر توجہ دی جائے گی اور ان کے مخارج کو ہم آپ کے سامنے پریکٹیکل انداز سے بیان کریں گے کہ جن کو ہم اردو زبان بولتے وقت صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے اور ان کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ تو 29 حروف میں سے تقریباً 11 حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی سیکھنا ضروری ہے، جن کے مخارج مشکل ہیں اور جس کو ہم پراپر طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم پہلے آپ کے سامنے ان 11 حروف کے مخارج کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد نماز کے اندر جو قراءت کی جاتی ہے سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ احد، اور واجب ذکر جو رکوع اور سجدے میں پڑھا جاتا ہے، تشہد اور سلام، اس کے بعد تلبیہ کے واجب اذکار اور مستحب حصے کے اندر جو جملے بولے جاتے ہیں، ان میں استعمال ہونے والے ان 11 حروف کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر یہ مشکل حروف استعمال ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں نماز کی قراءت کو آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کر کے سنائیں گے تاکہ آپ بھی اس قراءت کو صحیح کر سکیں۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ان حروف کے مخارج کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف حلقی، یعنی وہ حروف کے جن کا تعلق حلق سے ہے۔ ویسے تو حلق سے ادا ہونے والے حروف کی تعداد 6 ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے حلق کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک ابتدائی حصہ ہے جو حلق کے منہ کی طرف ہے، یعنی اگر منہ کے حصے سے ہم حلق کو شروع کریں کہ وہ حصہ جو منہ کے نزدیک ہے، تو یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 2 حروف وہ ہیں کہ جو حلق کے بالکل وسط سے عین درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور باقی 2 حروف وہ ہیں کہ جو سینے کی جانب حلق کے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ 2 حروف جو حلق کے انتہائی حصے یعنی سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، چونکہ ان حروف کو ہم عام طور پر صحیح طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں اپنے اردو بول چال کے اندر، لہٰذا اس کے مخرج کو ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ باقی 4 حروف یعنی وہ 2 حروف جو منہ کے طرف والے حلق کے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور حلق کے درمیان والے حصے سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو پہلے وہ 2 حروف جو ابتدائی حصے سے یعنی منہ کی جانب حلق والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہیں خا اور غین۔ خا اور غین۔ خا کی مثال ہے جیسے خیرن، خیرن۔ اسی طرح غین، غین کی مثال سورہ مبارکہ الحمد میں استعمال ہوتی ہے، غیر المغضوبی، غیر المغضوبی۔ اب یہاں ہمیں کچھ چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ہمارے اردو کے اندر بولے جانے والے حروف سے ملتے جلتے ہیں اور اس سے شباہت رکھتے ہیں،
لہٰذا عام طور پر جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم صحیح عربی کے حروف کے بجائے ان حروف کو ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے خا سے ملتا جلتا حرف جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے کھا، کاف اور ہے کو ملا کر کھا۔ تو عربی میں صحیح حرف اور اس کی پروناؤنسیشن اور اس کا صحیح مخرج درست ادائیگی خا ہے، جس کو موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ خا جو عربی میں ہے اور کھا جو اردو میں ہے اس میں فرق ہے۔ تو خا کی ادائیگی کے وقت آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ حلق کے اوپر والے حصے جو منہ کے نزدیک ہے وہاں آپ کو زور محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں سے خا ادا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے غین، یہ بھی حلق کے اوپر والے حصے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور اردو میں ہمارے پاس ایک حرف ہے جس سے یہ ملتا ہے اور وہ ہے گاف۔ عام طور پر ہم غین کو گاف کے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں اس حرف غین کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں غین کو حلق سے جو منہ کے طرف، منہ کے نزدیک والا حصہ ہے وہاں سے ادا کرنا ہے، اسے گاف کی طرح نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی غیر المغضوبی، تو اسے گاف کی طرح نہیں پڑھنا ہے، غیر المغضوبی اس طرح نہیں پڑھنا ہے، غیر آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ حلق کے اوپر والے حصے پر زور لگ رہا ہے۔ اسی طرح خا کی ادائیگی کے وقت آپ کو اسے موٹا کر کے حلق سے ادا کرنا ہے، خیرن، کھا کی طرح نہیں پڑھنا ہے، خیرن نہیں پڑھنا ہے، خیرن، یہ اس کا صحیح مخرج ہے اور صحیح ادائیگی کا طریقہ ہے۔ یہ ابتدائی دو حرف ہو گئے جو منہ کے نزدیک والے حلق کے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونے والے دو حروف ہیں اور وہ ہیں ہا اور عین۔ ہا اور عین، ان دو حروف کی ادائیگی کے وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ بالکل حلق کے درمیان والے حصے سے آپ کو زور لگانا ہے اور اس جگہ سے ان دو حروف کو ادا کرنا ہے۔ یہ دو حروف بھی اردو میں استعمال ہونے والے دوسرے دو حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہم عام طور پر غلطی کرتے وقت عین کو الف یا حمزے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، اور ہا جو حلوے والی ہے اس کو ہم دو چشمی یا گول ہے کی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ دو حروف نماز میں یا تلبی میں استعمال ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عین اور ہا اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، عین کو حمزے کی طرح نہیں پڑھنا ہے اور ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا ہے۔ ہا کی مثالیں ہمارے نماز کے اندر اور تلبی کے اندر کثرت سے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے عین بھی نماز کے واجب اذکار میں اور قرأت میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہا کی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان میں جو ہا ہے وہ یہی حلوے والی ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگی۔ رحمان، اس کو آپ نے ہے کی طرح دو چشمی ہے یا گول ہے کی طرح نہیں پڑھنا ہے، رحمان نہیں پڑھنا ہے، رحمان۔ اسی طرح رحیم، رحیم میں بھی یہی حلوے والی ہا ہے جو حلق سے ادا ہوگی، رحیم نہیں پڑھنا ہے، رحیم پڑھنا ہے۔ پھر الحمد کی پہلی آیت میں الحمد، ہا یہی حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، اس کو ہا نہیں پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا ہے، الحمد۔ سورہ قل هو اللہ کی پہلی آیت اور آخری آیت میں بھی ایک لفظ آیا ہے احد، تو اس میں بھی یہی حلوے والی ہا ہے، احد، اس کو آپ نے گول ہا کی طرح احد نہیں پڑھنا ہے، احد پڑھنا ہے۔ عین کی مثالیں ہیں، سورہ الحمد کی پہلی آیت کے آخری حصے میں آیا ہے عالمین، عالمین، اسے آپ نے الف اور حمزے کی طرح نہیں پڑھنا ہے، عالمین نہیں پڑھنا ہے، حلق کے درمیان پہ آپ کو زور لگانا ہے، حلق کے بیچ سے زور لگا کر عین کو ادا کرنا ہے، عالمین، عالمین۔ اسی طرح الحمد کے درمیان میں ایک آیت آتی ہے نعبدو اور نستعین، نعبدو میں عین ہے،
اس کو حمزے کی طرح نہیں پڑھنا ہے، نا بودو نہیں پڑھنا ہے، نا بودو، نا بودو، نستعین، 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 الف اور حمزے کی طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ عین پر زور لگانا ہے، حلق کے وسط اور درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، نستعین۔ اچھا، اب یہ جو دو حروف ہیں عین اور ہا، اس کی ادائیگی میں ایک علامت ہے یا کیفیت ہے جس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا میں نے ان دو حروف کو صحیح ادا کیا یا نہیں کیا۔ عین کی ادائیگی کے وقت ماہرین کہتے ہیں کہ ایک نچوڑنے والی کیفیت ہوتی ہے، یعنی گلے کے اندر آپ کو آواز کو نچوڑنا ہے یا گول گھما کر ادا کرنا ہے، جیسے عین، اس طرح سے جیسے کہ آواز کو آپ گول گھما رہے ہیں، عین۔ اور ہا کی ادائیگی کے وقت جو علامت ہے، جو کیفیت ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص تھکا ہوا ہو اور آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لے رہا ہو، ہا، ہا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ علامت ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ میں نے عین کو اور ہا کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے۔ یہ چار حروف وہ ہیں کہ جن کا تعلق حلق سے تھا۔ خا اور غین آپ کو بتایا کہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا یہ وہ حروف ہیں جو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں حرف ہے قاف، دو نقطے والا قاف۔ ہمارے پاس دو قسم کے کاف ہیں، ایک ڈنڈی والا کاف ہے اور دوسرا قاف ہے جو دو نقطے والا قاف ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاف بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا صحیح مخرج کیا ہے؟ صحیح مخرج کو سمجھنے کے لیے آپ اگر میرے ان ہاتھوں کی طرف توجہ کریں، ہمارے منہ کے اندر ایک اوپر والا حصہ ہے جو زبان کے اوپر ایک سخت تالو ہے، چھت والا حصہ ہے، اس کو عربی زبان میں تالو کہا جاتا ہے۔ درمیان میں زبان ہے اور نیچے بھی ایک لیئر ہے، ایک حصہ ہے جس کو نچلا تالو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں تالوؤں کے بیچ میں زبان ہے۔ قاف کا صحیح مخرج یہ ہے کہ اوپر والا جو تالو ہے، جو چھت ہے، جب آپ اس میں پیچھے کی طرف جائیں گے اور اگر آپ منہ کو کھول کر شیشے میں یا آئینے میں دیکھیں تو آپ کو حلق سے پہلے ایک ٹونسلز دکھائی دیتے ہیں جو اوپر کی طرف سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ ٹونسلز وہ حصہ ہے کہ جس سے آپ نیچے جائیں گے تو حلق شروع ہو جائے گا، اور اس سے اوپر کا حصہ جو ہے وہ منہ کا حصہ کہلاتا ہے۔ قاف کا جو مخرج ہے اس میں ٹونسلز سے پہلے، ٹونسلز سے ملا ہوا وہ تالو کا حصہ کہ جو منہ کی طرف ہے، اس پر جب آپ زبان کی جڑ کو لگائیں گے، زبان کا بالکل آخری حصہ جو حلق سے نزدیک ہے، اسے جب آپ اوپر والے سخت تالو کی طرف لگائیں گے تو وہاں سے قاف ادا ہوگا۔ اب جب آپ قاف کو ادا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ زبان جو ہے وہ بالکل اندر والے حصے سے اوپر کی طرف کہیں ٹکرا رہی ہے۔ قاف، قاف، اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، چونکہ دو کاف ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہمارے پاس ایک ڈنڈی والا کاف ہے، ایک گول دو نقطے والا کاف ہے۔ تو ڈنڈی والے کاف کو پتلا کر کے ادا کیا جاتا ہے اور دو نقطے والے کاف کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قاف سورہ مبارکہ الحمد میں آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ مستقیم میں جو قاف ہے یہ دو نقطے والا قاف ہے جس میں آپ نے تالو پر اپنی زبان کی جڑ کو لگانا ہے اور اسے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو باریک اور پتلا پڑھا تو یہ کاف ہو جائے گا ڈنڈی والا، لہذا آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ مستقیم، مستقیم۔ اگر آپ اس کو پتلا پڑھیں گے مستقیم تو یہ کاف ہو جائے گا اور یہ لفظ غلط ہو جائے گا، لہذا موٹا کر کے پڑھیں گے مستقیم۔ اسی طرح سورہ مبارکہ اخلاص میں ابتدائی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ قل کے اندر بھی یہی دو نقطے والا قاف ہے، اس کو بھی آپ نے تالو پر زبان کی جڑ لگا کر موٹا کر کے ادا کرنا ہے، قل۔ اگر باریک پڑھیں گے کل تو یہ دوسرا کاف ہو جائے گا،
اور یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ضاد، صاد کے بعد جو حرف آتا ہے ضاد، چھٹا حرف ہے ضاد۔ ضاد کی ادائیگی عام طور پر بہت مشکل تصور کی جاتی ہے، اسی لیے بعض برادران اہل سنت کی یہاں پر اس ضاد کو دال کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے مقامات پر جب چینل کے اوپر الحمد کی تلاوت سنی ہو تو جب یہ سورہ الحمد ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، غیر المغضوب اور ولا الضالین، اس میں ضاد استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بعض اوقات اس کو دال کر کے پڑھا جاتا ہے، غیر المغضوب اور ولا الضالین۔ یہ مخرج بالکل غلط ہے، ضاد کی ادائیگی دال کے انداز سے ادا کرنا غلط ہے۔ اس کا صحیح پروناؤنسیشن اور مخرج کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ میرے ہاتھوں کی طرف توجہ کریں۔ فرض کیجئے کہ یہ زبان ہے، تو اب اس کے دونوں طرف دانت ہیں اور داڑھ ہیں، اس کے رائٹ سائڈ پر بھی داڑھ ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پر بھی داڑھ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اوپر والے داڑھوں کی، نیچے والے داڑھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رائٹ سائڈ پر بھی پیچھے کی طرف داڑھ ہے اور لیفٹ سائڈ پر بھی۔ جب آپ زبان کی سائڈ، زبان کا جو کنارہ ہے، اس کی رائٹ سائڈ یا اس کی لیفٹ سائڈ، اس کو داڑھ سے لگائیں گے۔ اب فرض کیجئے کہ اس طرف داڑھ ہے، اگر آپ زبان کی سائڈ کو اس طرح سے پیچھے جو داڑھ ہے اوپر والے ان سے لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، آپشن ہے کہ آپ زبان کو رائٹ سائڈ سے داڑھوں کی طرف لگائیں اوپر والے، یا پھر زبان کو لیفٹ سائڈ کی طرف سے داڑھوں پر لگائیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے لگانا آسان ہے، لہٰذا اس طریقے کو اگر استعمال کیا جائے تو صحیح طریقے سے ضاد ادا ہوگا۔ ضاد، زبان کو اس کا کنارہ، اس کی سائڈ آپ نے پیچھے اوپر والے لیفٹ سائڈ کے داڑھوں پر لگانی ہے، ضاد۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ سورہ الحمد میں آخری آیتوں میں دو مقامات پر یہ حرف استعمال ہوا ہے، غیر المغضوب، غیر المغضوب، اور اسی طرح ولا الضالین، ولا الضالین۔ آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کی سائڈ اوپر والے داڑھوں پر لگ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے طا، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ توئیں کہتے ہیں اور عربی میں اسے طا کہا جاتا ہے۔ طا کا صحیح مخرج یہ ہے کہ زبان کے اوپر جو تالو ہے، جو چھت ہے، اس کا بالکل سینٹر والا حصہ، اس کا بالکل وسط والا حصہ، جس میں آپ زبان کو اوپر لگا دیں، اور جب آپ اس زبان کے سینٹر والے حصے کو اوپر تالو سے لگائیں گے تو آپ کی زبان کا جو اگلا حصہ ہے، جو زبان کی نوک ہے، وہ اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے پیچھے جڑ پہ جا کر لگے گی۔ زبان کا درمیانی حصہ اوپر چھت سے لگے گا اور زبان کا جو اگلا حصہ ہے، جو ٹپ ہے، وہ آگے والے اوپر کے دو دانتوں کے پیچھے جڑ پر جا کر لگے گا، تو یہ طا ادا ہوگا، طا طا۔ یہ حرف بھی ایک دوسرے حرف کے ساتھ مشابہ ہے اور وہ ہے تا، دو نقطے والا تا۔ ان دونوں کا مخرج سیم ہے، ایک ہی مقام سے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں، لہذا ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طا کو موٹا کر کے پڑھا جائے اور تا کو باریک پڑھا جائے۔ یہی ایک خصوصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم طا اور تا میں فرق کریں گے، لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمیں اس حرف کو صحیح ادائیگی کا طریقہ سمجھ میں آ سکے۔ اس کی مثال سورہ مبارکہ الحمد میں ہے، صراطال، صراطال۔ دیکھیے اس کے آخر میں جو حرف استعمال ہو رہا ہے وہ ہے طا، تو آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے اور محسوس ہونا چاہیے کہ زبان اوپر تالو پر لگ رہی ہے، صراطال موٹا کریں گے اور اس میں تھوڑی سی واو کی شباہت آئے گی۔ اگر آپ نے اس کو باریک کر کے پڑھا صراطل تو یہ حرف غلط ہو جائے گا اور یہ طا کے بجائے تا بن جائے گا، صراطل۔
طول پڑھنا ہے، صراطل نہیں پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اگلا مخرج ہے جس میں 3 حرف ایک ساتھ ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف لسان کہا جاتا ہے، اور یہ 3 حروف ہیں ذال، ضا جو زوئیں کہلاتا ہے اردو میں، اور سا جو سورہ کوثر میں استعمال ہوتا ہے، سا۔ ذال، ضا اور سا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کا اگلا حصہ یعنی زبان کی نوک، زبان کی جو ٹپ ہے، اس کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی ٹپ سے کنارے کے ساتھ آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ زبان کی نوک اگلے 2 اوپر والے دانتوں کی ٹپ سے کنارے سے آپ نے ٹکرانی ہے، تو یہ 3 حرف ادا ہوں گے، سا، ذال اور ضا۔ اچھا، اب آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ان تینوں حرف میں سے 2 حرف ایسے ہیں جو بالکل سملر ہیں، ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے اور ان کی ادائیگی کا مقام اور مخرج بھی سیم ہے، اور وہ ہے ذال اور ضا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے پھر وہی طریقہ ہے کہ ذال کو باریک پڑھا جائے گا، بالکل پلین، بالکل سادہ، اور ضا کو موٹا کر کے، گول کر کے، جس میں تھوڑی سی واو کی شباہت آئے گی، اس طرح سے پڑھنا ہے تاکہ دونوں حرف میں آپ فرق کر سکیں۔ سا کا جو حرف ہے، اس کی مثالیں ہمارے پاس واجب نماز کے جو اذکار ہیں اور قرأت ہیں اس میں استعمال نہیں ہوتی، لیکن سورہ کوثر اگر کوئی دوسرے سورے کے طور پر پڑھنا چاہے تو اس میں سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر، سا کو سین کی طرح نہیں پڑھنا ہے۔ ابھی جو مخرج بتایا گیا کہ زبان کا اگلا حصہ آپ نے اوپر والے 2 دانتوں کی ٹپ سے لگانا ہے، کوثر۔ ذال کی مثال سورہ الحمد میں آئی ہے ایک ہی مقام پر، صراط الذین، لذین۔ یہ حرف ذال سے ملتا جلتا ہے، ذال کا مخرج بالکل الگ ہے، اور یہاں پر بہت توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس لفظ میں ذال نہیں پڑھنا ہے۔ ذال کا جو صحیح مخرج ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے ٹچ کرنا ہے، تب ذال ادا ہوگا۔ لذین، لذین۔ ضائیں کی مثال ذکر رکوع کے اندر استعمال ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، عظیم، عظیم۔ عین کے بعد ضا ہے جس کو ہم اردو میں ضائیں کہتے ہیں، عظیم۔ تو اسے آپ نے موٹا کرنا ہے، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پر لگے گی، عظیم۔ اس کو ذال کی طرح باریک نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ حرف غلط ہو جائے گا۔ عظیم، ذال نہیں پڑھنا ہے، ضا موٹا کرنا ہے، عظیم۔ یہ اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد آخری حرف رہ جاتا ہے اور وہ ہے صاد۔ صاد اور سین یہ دونوں ملتے جلتے حرف ہیں اور ان کی ادائیگی کا مخرج بھی ایک ہی ہے، ایک ہی مقام سے دونوں حرف ادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اوپر کے اور نیچے کے سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں، زبان کو آپ نے ان دونوں دانتوں کے بیچ میں لے جا کر ہوا میں چھوڑنا ہے۔ بعض اوقات زبان ادائیگی کے وقت نیچے والے دانتوں سے ٹکراتی ہے، لیکن اس کا صحیح مخرج یہ ہے کہ جب آپ اوپر والے اور نیچے والے 2 دانتوں کے بیچ میں زبان کو اس طرح سے فضا میں، ہوا میں لے کر چھوڑ دیں گے تو صاد ادا ہوگا، صاد۔ بعض اوقات نیچے کے دانتوں سے زبان ٹکراتی ہے، اسی طرح سے سین بھی ادا ہوتا ہے۔ دونوں میں یہی فرق ہوگا کہ صاد آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور سین بالکل پلین اور باریک انداز سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن کے اندر اور سورہ الحمد کے اندر آئی ہیں۔ صراطل، ابھی یہ لفظ پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے ابتدا میں جو حرف ہے وہ ہے صاد، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صراطل۔ اگر آپ نے باریک پڑھا تو وہ سین ہو جائے گا اور یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔
صراطل نہیں پڑھنا ہے، صراط، صاد کو موٹا کرنا ہے، زبان کو گول کرنا ہے، تو یہ صاد ادا ہوگا، صراطل۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص میں دوسری آیت ہے اللہ الصمد، یہاں پر جو لفظ ہے، جو حرف ہے وہ ہے صاد، صمد۔ اگر آپ نے اس کو باریک پڑھا تو وہ سین ہو جائے گا، سمد نہیں پڑھنا ہے، صمد موٹا کر کے، اور اس کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کریں گے، صمد، صمد۔ ناظرین کرام، یہاں پر آ کر تمام مخارج بیان ہو گئے۔ وہ 11 حروف کے جن کو ہم عام طور پر اردو زبان بولتے وقت صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے، جن کے مخارج مشکل ہیں، ان 11 حروف کے مخارج ہم نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب ہم آپ کے سامنے نماز کے اندر جو قراءت ہے، الحمد اور سورہ، ذکر رکوع اور ذکر سجود، تشہد اور سلام، یہ سارے واجب اذکار کے اندر جو استعمال ہونے والے مشکل حروف ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ اس کی آپ پریکٹس کر سکیں، مشق کر سکیں اور ان حروف کو صحیح ادا کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ الحمد سے۔ سب سے پہلی آیت جو ہر سورہ کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم ان دو الفاظ میں ہا استعمال ہوا ہے، جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، رحمان، رحیم۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کو گول ہا کی طرح ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ رحیم اور رحمان نہیں پڑھنا ہے، رحمان اور رحیم پڑھنا ہے۔ پہلی آیت ہے الحمد کی، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلا لفظ ہے الحمد، اس میں ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ عالمین، اس میں عین ہے، یہ بھی حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ اگلی آیت میں الرحمن الرحیم، اس میں پھر دونوں مقامات پر ہا استعمال ہوا ہے، جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، رحمان اور رحیم۔ مالکی یوم الدین، اس میں کوئی ایسا مشکل حرف نہیں ہے جس کا مخرج آپ نے سیکھنا ہو۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد میں عین استعمال ہوا ہے اور نستعین میں بھی عین استعمال ہوا ہے، یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اس کو آپ نے حمزہ اور الف کی طرح نعبد اور نستعین نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عین کی ادائیگی کے وقت آپ کو حلق کے درمیان میں زور دینا ہے، نعبد اور نستعین۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط میں صاد ہے اور طا ہے، جس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صاد کا مخرج بتایا تھا کہ دونوں دانتوں کے بیچ میں آپ نے فضا میں، ہوا میں زبان کو چھوڑنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح طا، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو پر لگے گا اور دانت کا اگلا حصہ دانتوں کے پیچھے جڑ پر ٹکرائے گا، اور اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے تاکہ تا سے اس طوئے کا فرق پیدا ہو سکے۔ صراط، صراط، مستقیم، اس میں 2 نقطے والا قاف ہے جو موٹا ہے، زبان کی جڑ کو پیچھے ٹونسل سے آگے جو اوپر والا حصہ ہے تالو، اس پر لگانا ہے۔ مستقیم، مستقیم۔ آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں پھر وہی لفظ تکرار ہوا ہے، صراط، صاد اور طا۔ لذینہ میں ذال ہے، زبان کا اگلا حصہ جو ٹپ ہے اس کو آپ نے اگلے دانتوں کے سرے پر لگانا ہے اور باریک کر کے پڑھنا ہے، لذین۔ انعمت میں یہاں خیال رکھیں کہ شروع میں حمزہ ہے اور بیچ میں عین ہے، تو ابتدا میں آپ نے زور نہیں لگانا، الف کو آپ نے آسانی کے ساتھ جیسے آپ نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے، اس کو عین بنانے کی کوشش نہ کریں۔ انعمت نہیں، انعمت، پہلے آپ نے آہستہ سے پڑھنا ہے اور بعد میں عین پر زور لگانا، ان
عمتا، ان عمتا، عین میں حلق کے درمیان میں زور لگانا۔ علیہم، اس میں بھی عین ہے، علیہم حلق کے درمیان سے ادا ہوگا عین۔ غیر المغضوب علیہم، دو مرتبہ غین استعمال ہوا ہے، غین حلق کے اوپر والے حصے سے، جو منہ کی طرف ہے، جو حلق کا ابتدائی حصہ ہے وہاں سے غین ادا کرنا ہے، اس کو گاف کی طرح نہیں پڑھنا ہے، غیر نہیں پڑھنا ہے، غیر غیر المغضوب، غیر المغضوب۔ اس میں ضاد بھی استعمال ہوا ہے، ضاد کا مخرج بیان کیا تھا کہ زبان کی سائڈ لیفٹ طرف سے داڑھ پر ٹکرانی ہے، اوپر والے داڑھوں پر، تو ضاد ادا ہوگا مغضوب، مغضوب۔ علیہم پھر عین ہے، ولا الضالین، اس میں ضاد استعمال ہوا ہے، ولا الضالین۔ پھر دوبارہ زبان کی سائڈ آپ کو لیفٹ طرف سے اوپر والے داڑھوں پر ٹکرانی ہے تو ضاد ادا ہوگا۔ سورہ الحمد مکمل ہو گیا۔ دوسرا سورہ ہے سورہ اخلاص۔ اس کی پہلی آیت وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم میں ہا استعمال ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل میں دو نقطے والا قاف ہے، زبان کا آخری حصہ جو حلق سے پہلے ٹونسل سے نزدیک ہے اسے اوپر تالو پر لگانا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے، قول، باریک نہیں پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا ہے، قول۔ احد میں ہا ہے، حلوے والی ہا جو حلق کے وسط سے درمیان سے ادا ہوگی، احد پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا ہے، احد نہیں پڑھنا ہے، احد۔ اللہ الصمد، صاد ہے، اسے آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین کی طرح، سمد نہیں پڑھنا ہے، اللہ الصمد، صمد۔ لم یلد ولم یولد، اس میں کوئی ایسا مشکل حرف نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں بھی آیت کے آخر میں احد آیا ہے جس میں آپ کو ہا حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ الحمد اور سورہ مکمل ہو گیا جو پہلی اور دوسری رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور واجب حج اور عمرہ کے اندر نماز کی یہی پہلی اور دو رکعتیں ہیں جو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ البتہ تسبیحات اربعہ کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں تاکہ عام طور پر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ 4 اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کے جو ابتدائی 2 اذکار ہیں، سبحان اللہ، اس میں ایک حرف ہے ہا، سبحان اللہ، ہا وہی جو حلوے والی ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، سبحانہ نہیں پڑھنا ہے گول ہا کی طرح، بلکہ حلق سے پڑھنا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا ذکر ہے، دوسری تسبیح ہے والحمد للہ، اس میں بھی وہی ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، والحمد نہیں پڑھنا ہے، والحمد پڑھنا ہے۔ تیسری اور چوتھی تسبیح کے اندر مشکل حروف اور الفاظ نہیں ہیں، بلکہ عام طور پر جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے ادا کرنا ہے۔ آئیے اب ذکر رکوع اور ذکر سجود پر چلتے ہیں، جو واجب ذکر رکوع میں اور سجدے میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحانہ میں ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، عظیم میں 2 حروف ہیں، عین اور ضا، عظیم، عین حلق کے درمیان سے، اس کو الف کی طرح عظیم نہیں پڑھنا، عظیم، عین حلق سے پڑھنا ہے، اور ضا مخرج اس کا بتایا گیا تھا کہ زبان کا کنارہ، زبان کا اگلا حصہ آپ نے اوپر والے دانتوں کے سرے پر، ٹپ پر ٹچ کرنا ہے اور اس کو گول موٹا کر کے پڑھنا ہے تاکہ یہ ذال نہ بن جائے، اس کو ضا کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، عظیم، عظیم۔ آخر میں ہے وبحمد، اس میں پھر وہی ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگی۔ ذکر سجدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ،
سبحانہ میں پھر ہا ہے. اعلیٰ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے کیونکہ دو ایک جیسے ملتے جلتے حروف ایک ساتھ آ گئے. اعلیٰ پہلے الف ہے حمزہ اور اس کے فوراً بعد ہے عین. تو الف پر یعنی جب آپ اس لفظ کو شروع کر رہے ہیں اس وقت زور نہیں لگانا ہے، بعد میں عین پر زور لگانا ہے. اعلیٰ اعلیٰ شروع سے زور نہیں لگانا ہے، الف پر آپ نے آہستہ سے پڑھنا ہے. اعلیٰ یہ اس کے ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے. وَبِحَمْدِهِ میں پھر وہی ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگا. اس میں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں بھی وہی ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد جو واجب ذکر ہے وہ ہے تشہد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک ہی لفظ ہے جس میں آپ نے توجہ کرنی ہے اور وہ ہے وحدہ. وحدہ میں ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، زور لگانا ہے. وحدہ گول ہا کی طرح نہیں پڑھنا ہے، حلوے والی ہا. وحدہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس میں محمدن میں جو ہا ہے یہ پھر وہی حلق سے جو درمیان سے ادا ہوگی. عبدہ میں عین ہے، عبدہ الف اور حمزے کی طرح نہیں پڑھنا، عین پر زور لگانا ہے. عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ تشہد کا لازمی حصہ ہے جو پڑھنا ضروری ہے. اس میں ہے صلی. صلی میں صاد ہے، دونوں دانتوں کے اوپر اور نیچے والے، اس کے بیچ میں زبان کو آپ نے فضا میں چھوڑنا ہے، یہ اس کا صحیح مخرج ہے. موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین کی طرف باریک نہیں پڑھنا ہے. صلی سلی نہیں، سلی پڑھیں گے تو سین ہو جائے گا اور یہ لفظ غلط ہو جائے گا. صلی موٹا کر کے پڑھنا ہے. علی عین ہے، محمد میں ہا ہے، وآل محمد میں پھر ہا ہے. یہ وہ حروف ہیں جو آپ نے سیکھ لیے ہیں. آخری واجب ذکر ہے سلام. پہلا سلام ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں علیک عین ہے، حمزہ کی طرح علیک نہیں پڑھنا ہے، عین پر زور لگانا ہے. علیک. ورحمۃ اللہ میں ہا ہے حلق کے درمیان سے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 3 مرتبہ عین استعمال ہوا ہے. علینا، علی، عباد اللہ، ان تینوں میں عین ہے، اس پر زور لگانا ہے حلق کے درمیان سے. الف کی طرح حمزے کی طرح نہیں پڑھنا ہے. علینا، علی، عباد اللہ یہ غلط ہے، اس میں آپ نے عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. علینا، علی اور عباد اللہ. آخر میں ہے صالحین. 2 حروف ہیں صاد اور ہا. صاد کو موٹا کرنا ہے سین کی طرح، صالحین نہیں، صالحین. اور آخر میں ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوگی. تیسرا اور آخری سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں بھی علیکم میں عین ہے اور رحمۃ اللہ میں ہا ہے. یہ دونوں حروف حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اس سیشن کے آخر میں آپ کے سامنے ان تمام سوروں کی اور اذکار کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم تلبیہ کے حصے پر چلیں گے. سورہ مبارکہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تسبیحات 4. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر رکوع. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ذکر سجدہ. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تشہد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سلام. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نماز کے تمام وہ واجب اذکار اور قرأت تھی کہ جن کا سیکھنا ضروری تھا. اس کے بعد عمرہ اور حج میں جو پڑھنے اور بولنے کے حوالے سے دوسری واجب چیز ہے وہ ہے تلبیہ. تلبیہ میں 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو واجب ہے اور پڑھنا ضروری ہے. اس میں کوئی ایسا مشکل حرف نہیں ہے کہ جس کا مخرج سیکھنا ہمیں ضروری ہو. عام طور پر جس طرح سے اردو میں ہم بول رہے ہوتے ہیں اسی انداز سے اس واجب حصے کو اگر پڑھ لیا جائے تو کافی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا مشکل حرف موجود نہیں ہے. البتہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو مستحب حصہ ہے اور اس کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، اس میں کچھ مشکل حروف ہیں. وہ دونوں حصے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. واجب حصہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس حصے میں کوئی مشکل حرف نہیں ہے. مستحب حصہ ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اس میں 2 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی سیکھا ہے اور اس کی صحیح ادائیگی ہم نے جانی ہے. وہ ہے ان الحمد میں حا اور والنعمت میں عین. یہ دونوں حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ہا کو آپ نے حلوے والی ہا حلق سے حلق کے درمیان سے پڑھنا ہے. ان الحمد ہا نہیں پڑھنا، ان الحمد نہیں حمد. اور اسی طرح والنعمت اس کو حمزہ اور الف کی طرح نعمت نہیں پڑھنا ہے، نعمت نعمت. یہ 2 الفاظ ہیں کہ جو ہم نے ابھی سیکھے ہیں اور حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ان دونوں حصوں کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. تلبیہ کا واجب حصہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ کا مستحب حصہ. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ناظرین کرام، یہاں پر ہم نے 2 رکعت واجب نماز کہ جو حج اور عمرے میں ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے تلبیہ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ سیکھ لیا.
کہ ان دونوں میں وہ کون سے مشکل حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی اور مخرج کو سیکھنا ضروری تھا۔ خداوند متعال ہمیں ان عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے حج اور عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔